اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی من چاہی چیز کو اللہ وہ جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے، تم پر غیب سے معجزات کے تمام تر در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ 3 خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ جان رکھو، محبتیں، لوگ، ترجیحات، یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندان کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمے لے رکھا ہے، ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور کب تمہیں کیا دینا ہے اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز آیا ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب بھی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور جو کچھ قادر مطلق کی طرف سے تمہارے لیے مقدر میں ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 2 بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر تم گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے گمنام کر دیتا ہے، اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور تک کوئی روشنی نہیں دکھائی دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہارے اعضاء، حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے معیارات رکھ دیے ہیں، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ از خود کرتا ہے وہی بہترین انعام کا مستحق کہلاتا ہے، اور سکون اور راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر اپنی من پسند چیز کو اپنے نصیب کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا تمہیں تمہارا وہ پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ اگر آج تم اپنی زندگی سے مایوس اور پریشان ہو چکے ہو نا، تو اس کا ایک بہترین حل ہے کہ کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ من چاہی چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے، جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگا ہے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کرے، اور تم سچی خدا ترسی اور ہلکے خدا سے حسن سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑنے لگو، تو سمجھ لو کہ اللہ ان قریب تم پر خوش قسمتی کے تمام در کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا رب اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر ان سنا کر دو اور دیکھ کر اندھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاؤ، تو جان رکھو کہ تمہاری طاقت کی بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرتے ہو تو وہی فرادرس اور مہربان رب
तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। अल्लाह ताला कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है और आप ऐसे साबरीन को बिशारत सुना दीजिए कि इन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह ही की महलूक हैं और सब इसके पास जाने वाले हैं, और इन लोगों पर खास रहमतें भी इनके परवरदिगार की तरफ से होंगी, और यही वो लोग हैं जिनकी रसाई होगी। याद रखो कि अगर मुकद्दर का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह तुम्हें दुआ की तौफीक कभी ना देता। तुम्हें दुआ की तौफीक मिलना इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर बदलने वाला है। अगर एक पाँव तदबीर से उठा है तो दूसरा पाँव किस्मत उठाती है। और जानते हो कि वो कौन लोग हैं जो अपनी किस्मत में अपनी मनपसंद चीज को लिखवा लेते हैं। तो याद रखो, वो लोग जो मुस्बत सोच को परवान चढ़ाते हैं और बुरे से बुरे हालात में भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद बनाए रखते हैं। यही वो खुशकिस्मत लोग हैं जो अपनी किस्मत में अपनी मनपसंद चीज को लिखवा लेते हैं। अल्लाह फरमाता है, फिर वो तुम तक तुम्हारी पसंदीदा चीज मुकर्रर वक्त पर लाएगा और तुम हैरान रह जाओगे। कुरान खुद कहता है कि तेरा नसीब तुझे मिलकर रहेगा, चाहे दो पहाड़ों के नीचे हो, मुतमईन हो जाओ। तुम वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा मुसव्वर तुम्हारी जिंदगी की बिगड़ी तस्वीर को ऐसे हसीन रंगों से भर देगा कि तुम खुद अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करोगे इंशाल्लाह।